السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے بہت اچھے ہوں گے۔ آج سے آغاز کر رہے ہیں ہم فزکس کی تقریباً آل تیاری ہم اسی میں کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ ہم 10 دنوں میں انشاءاللہ کور کر لیں گے۔ آج فرسٹ ڈے ہے اینڈ نیکسٹ 10 چیپٹرز اور ہیں۔ تو آج سٹارٹ کرتے ہیں چیپٹر 15 سے۔ تو 15 چیپٹر میں کچھ ایسے سوال جو میں نے ہائی لائٹ کیے ہیں، شارٹ کویکشنز ہیں، اور اس کا کنسیپٹ وغیرہ بھی ہم لیتے ہیں کیسے اس کو سولو کرنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے؟ وہ ساری چیزیں ہم اس میں مینیج کر لیں گے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس نیوٹنز لا آف یونیورسل گریویٹیشن ہے۔ تو آپ کو تو پتہ ہے اس کا فارمولا، مطلب ایف کس کے ایکول ہوتی ہے اور اس کی ڈیفینیشن۔ یہ سوال اس طرح آ سکتا ہے کہ ڈیفائن نیوٹنز لا آف گریویٹیشن اینڈ رائٹ اٹس فارمولا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے ڈرائیو کر لینا ہے، یہ مین 3 چیزیں یہ لکھنی ہیں اور فائنل جی کی ویلیو لکھ لیں گے۔ جی کیا ہے یہ ایز اے شارٹ آئے گا، کیونکہ 9th کلاس میں جب آپ تھے اس ٹائم یہ لانگ کویکشن تھا، ابھی آپ فرسٹ ایئر میں آ گئے تو سیکنڈ ایئر میں ہو، تو ابھی اس طرح کے سوال بنیں گے۔ اور دوسرا سوال اس میں اس طرح بن سکتا ہے کہ اگر آپ کو یہ فارمولا پتہ ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز آپ کو پتہ ہے، اوکے، تو ایف اگر ہمارے پاس 2F آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم نے آر فائنڈ کرنا ہے۔ آر کتنا ہے؟ ایف پرائم اس کو بول دو، ایف از اکول ٹو 2F، دین واٹ ول بی دا ریڈیس آف دا نیکسٹ فورس، ٹھیک ہے؟ اس حساب سے آپ نے کرنا ہے۔ اگر یہ ڈبل ہو گیا تو یہ کتنا ہو جائے گا، یا پھر اگر ریڈیس ڈبل ہو گیا، اگر ہم یہاں پہ لکھتے ہیں R از اکول ٹو 2R، ٹھیک ہے، 2R پرائم لکھ لو یا کچھ بھی اس کو ایسے کر لو۔ تو اگر آپ کے پاس یہ ہے تو آپ نے اس کا آنسر کیا نکالنا ہے، تو اس طرح یہ سوال آپ کو بن جائے گا۔ فار ایگزامپل یہاں پہ دیکھو، یہاں پہ نیچے دیا گیا ہے کہ دا گریویٹیشنل فورس از این انورس اسکوئر فورس۔ اگر آپ کے پاس میس، دونوں میس گیون ہے، جی کی ویلیو آلریڈی گیون ہے، M1 M2 اس کے اوپر کوئی ایفیکٹ نہیں پڑے گا، تو آپ کا جو میجر ایفیکٹ پڑتا ہے وہ یہ ہے از اکول ٹو 1/r اسکوئر، ٹھیک ہے، 1/r اسکوئر۔ بیسیکلی آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ایف آپ کے پاس ڈبل ہو رہا ہے تو آر پہ کیا ایفیکٹ پڑ رہا ہے، تو اس پہ ڈیوائڈ کر لو، اس طرح یہ سوال ہو جائے گا آپ کا ایزیلی، ٹھیک ہے؟ تو ان چیزوں کو دیکھو، انورس اسکوئر فورس، تو یہ چیز آپ کے پاس گیون تھی، یہ ہو گیا۔ اف اٹ ڈیکریزز بائی اے فیکٹر 4، مطلب جو فورس ہے وہ 4 ٹائمز ڈیکریز کرے گی تو ڈسٹینس انکریز کر لے گا 2 ٹائمز، کیونکہ وہ اسکوئر ہے وہاں پہ۔ تو یہ اس طرح سوال بنے گا آپ کا ایز اے شارٹ، اور یہ MCQs بھی بن سکتا ہے۔ نیکسٹ آپ کے پاس آ جاتا ہے، یہاں پہ میرے پاس ایک سوال تھا کہ جو گریویٹیشنل فورس ہے اس کو آپ نے پروو کرنا ہے F12 از اکول ٹو مائنس F21، جیسے ہم نے پچھلے سال کیا تھا، ٹھیک ہے؟ مطلب فورس جو ہے وہ مائنس فورس کے ایکول ہے، تو یہ کس حساب سے؟ یہ نیوٹنس کے تھرڈ لا کے اکارڈنگ ہے۔ تو اس کا کویکشنز آپ کے پاس اس طرح بنتا ہے، prove that F12 is equal to minus F21، اوکے، یا اس طرح بن سکتا ہے how it relates with third law of motion، گریویٹیشنل فورس کیسے اس کے نیوٹنس کے تھرڈ لا کے ساتھ ریلیٹ کر رہی ہے۔ تو یہ چیزیں آپ نے یہاں سے سٹارٹ ہونا ہے، یہ مارک میں نے کیا ہوا ہے یہاں تک، بیسیکلی یہ آپ نے چیزیں پڑھ لینی ہے، پھر اس کے بعد آنسر آپ ایزیلی دے سکتے ہو۔ نیکسٹ جو میں نے نوٹس بنایا تھا وہ یہ تھا، اس چیپٹر کا پہلے نوٹس دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد آپ چیپٹرز کو دیکھ لو، یا پہلے ہم چیپٹرز دیکھ لیتے ہیں، وہ زیادہ ایزی رہے گا۔ گریویٹیشنل فیلڈ اسٹرینتھ کی ڈیفینیشن سمپل، اور یہ کس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے؟ فیلڈ از ریپرزینٹیڈ بائی فیلڈ لائنس کو کر رہی ہے دیٹ انڈیکیٹ دا ڈائریکشن اینڈ اسٹرینتھ آف گریوٹی، اسٹرینتھ آف گریوٹی اور ڈائریکشنس کو انڈیکیٹ کرتا ہے، یہ 2 چیزیں ہیں۔ تو جتنا زیادہ دور ہوگا اس کا فاصلہ جتنا زیادہ ہوگا اتنی زیادہ اس کی فیلڈ فورسز جو ہیں وہ ویک ہو جائیں گی، لیکن جتنا وہ اس کی کلوزر ہوں گی لائنز اتنی زیادہ آپ کے پاس اسٹرانگر فیلڈ بن جائے گی، مین چیز یہ تھی۔ اور دوسرا آپ کے پاس جو MCQs بنتا ہے وہ ریڈیلی انورڈ، جیسے لاسٹ ٹائم ہم نے وہ کیا تھا کہ چارج اس طرح تھا تو یہ ایسے آ رہا تھا، ٹھیک ہے، نیگیٹو چارج کے ساتھ ایسے وہ کر رہا ہوتا ہے، اپنی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے نا فیلڈ لائنس کو۔ اس طرح جو ارتھ ہے وہ بھی گریوٹی اس کی ایسے ہوتی ہے، انورڈ ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح یہ آپ کے پاس آنسر آ جائے گا MCQs کا۔ اس کے بعد آپ کے پاس آپ نے یہ لے لینی ہے، اے کو اس کے ایکول پٹ کر دیا، ٹھیک ہے، اے از اکول ٹو جی ہے، کیونکہ ڈیو ٹو گریوٹی کی وجہ سے آ رہی ہے، تو اے ہم جی کے ایکول رکھ لیں گے، تو آپ کے پاس ایف از اکول ٹو ایم جی بھی بول سکتے ہیں آپ اس کو، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آپ کے پاس آ جاتا ہے
اسی کا ایک سوال بن جاتا ہے یہاں پہ کہ اگر کہہ رہا ہوں gravitational field strength and acceleration due to gravity are equivalent, how gravitational field strength and acceleration due to gravity are equivalent. یہ آپ کا آنسر آپ نے خود دیکھنا ہے. تو باقی سب کو آنسرز میں آپ کو گیون کر دوں گا, یہ آپ اس کو دیکھیں ذرا. ویلیو آف جی آن ارتھ سرفیس آف دا ارتھ, یہ چیزیں مین ہے. یہ کس چیز پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے؟ فورس جو ہے وہ بیسیکلی میس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے اور آر پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. لیکن کیونکہ ہم میس کو دونوں کو سیم کریں گے, میس کا اتنا زیادہ نہیں ہوتا. یہ دیکھو اٹ از اگنورڈ, تو یہ اگنورڈ ہو جائے گا. لیکن یہ بیسیکلی اب ڈیپینڈ کس پہ کرے گا؟ ریڈیس پہ ڈیپینڈ کرے گا. جتنی دور جائے گی فورس اتنا زیادہ آپ کے پاس فورس یا ریڈیس پہ ڈیپینڈنس کی وجہ سے ویلیوز کم ہو جائیں گی, کم یا زیادہ ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, اب دیکھو ویلیو آف جی ڈز ناٹ ڈیپینڈ اپون دا میس آف دا باڈی. تو کس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ یہ کرتا ہے جسٹ آر پہ, ریڈیس آف پلانٹ اینڈ میس آف پلانٹ. ٹھیک ہے, دو چیزیں ہیں. اور دوسرا ہائٹ, پھر آگے الٹیٹیوڈ آ گیا. الٹیٹیوڈ میں آپ کے پاس ہائٹ آ جائے گی. آر جو ہے, آر ایک تو ارتھ کا ریڈیس ہو جائے گا, اور اس کے بعد جو اوپر کو ہم نے ہائٹ لے کے جانی ہے یہ والی, یہ تو یہ بن جائے گا ہمارے پاس آر پلس ایچ. تو اس کی جگہ ہم یہ پٹ کر لیں گے, تو فائنل آنسر یہ والی ڈیریویشن بن جائے گی ہمارے پاس. تو یہ کس چیز کو شو کر رہا ہے؟ جتنی دور ہم زیادہ جائیں گے اتنی زیادہ ہمارے پاس جی کی ویلیو کم ہوتی جائے گی. ٹھیک ہے, پھر یہاں پہ ایک چیز ہے ہائی لائٹ کی ہوئی ہے میں نے, کہ ویلیو آف چینج ان جی از اونلی نوٹسبل ایٹ ویری لانگ ڈسٹینس. جب تک زیادہ ڈسٹینس نہیں ہوگا تب تک وہ زیادہ چینج نہیں ہوگی. پھر یہ ہے آؤٹ سائڈ دا اسفیئر اور ان سائڈ اسفیئر. یہ نوٹس بنائے ہوئے ہیں, اس کے حساب سے بتاتا ہوں میں آپ کو. سیٹلائٹس آ جاتے ہیں, میجر آرٹیفیشیل سیٹلائٹ اور نیچرل سیٹلائٹ. یہ یہاں پہ جو مین چیزیں ہیں وہ یہاں پہ آپ دیکھیں کس چیز پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے. انجن پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی, اس کا انجن بھی نہیں ہوتا. گریویٹیشنل پول پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں کس وجہ سے ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں بتائیں گے اس میں. اور انرجی کتنی ہونی چاہیے, کس طرح اس کی اسپیڈ ہونی چاہیے, یہ ساری چیزیں. بائی دا وے آپ نے یہ سارا سب کچھ پڑھا بھی ہوگا, لیکن پھر بھی ہم اس کو دیکھ لیں گے ایک بار, تاکہ آپ کے بورڈ کے پیپر سے بہت اچھا ہو جائے. کیونکہ 6 سے 7 نمبر کا منیمم آنا ہے اس چیپٹر سے. ہو سکتا ہے لانگ بھی آ جائے اس میں. تو لانگ جو ہے وہ بیسیکلی آپ کے پاس اینڈ پہ ہے دونوں. آربیٹل ویلوسٹی یہ ڈیفینیشن ہے یہاں تک, پھر آپ نے اس کو ڈرائیو کر دینا ہے یہاں تک. اینڈ دین یہ جو آربیٹل ویلوسٹی ہے کس چیز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے, یہ ایز اے کنسیپچل شارٹ بھی آ سکتا ہے اور ایم سی کیوز بھی آ سکتا ہے. کس چیز پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے؟ میس آف لارجر باڈی پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے اینڈ دا ڈسٹینس پہ کر رہی ہے. ٹھیک ہے, جسٹ 2 تھنگس ہیں, میس اینڈ آر. کیونکہ جی کی ویلیو تو سیم رہتی ہے. اگر یہ جسٹ اتنی چیز دی گئی ہے تو پھر آپ نے آر پہ ڈیپینڈنٹ ہے, یہ ریڈیس پہ ہے. اگر یہ چیز ہے تو پھر میس آف ارتھ پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے. اوکے, سمجھ گئے ہو؟ نیکسٹ آپ کے پاس یہ دیکھو, جتنا زیادہ آر زیادہ ہوگا اتنی زیادہ اسپیڈ آپ کی زیادہ ہوتی جائے گی. ٹھیک ہے, ایز دا اسپیڈ ڈیکریزز ڈیو ٹو ہائٹ we may have certain orbit such that satellite cover a complete round trip in 24 hours and it appears stationary. fixed point پہ آ جاتی ہیں اس کے بعد. اینڈ دین لاسٹ پہ ابھی جیو اسٹیشنری سیٹلائٹ ہیں. اینڈ والا جو ہے پوٹینشیل گریڈینٹ والا سوال, وہ لانگ, یہ دونوں لانگ کے لیے آپ نے یہ ایز اے لانگ تیار کرنے, کمپلیٹلی ان کو تیار کرنے. اب ان سب کو کنسیپچل کویشچنس کی طرح ہم دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے آپ کے پاس سوال ہے, وائی دا ویلیو آف جی از سو اسمال. ویلیو آف جی اتنی اسمال کیوں ہوتی ہے؟ یہ والی دیکھو, اس کی ویلیو یہ ہے -11 پہ 10⁻⁻11 ہے. تو اتنی کیوں ہوتی ہے؟ اچھا, اب اس کا آنسر ہم یہ اس طرح لکھ سکتے ہیں, یہ اس وجہ سے ہوتی ہے تاکہ یونیورس کلائڈ نہ کر جائے. اگر یہ ہمارے پاس زیادہ ہوگی تو یونیورس جو ہے وہ کلائڈ ہو جائے گی. اب گریویٹیشنل فیلڈ کی فورس اتنی زیادہ کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہی وجہ ہے, ایک تو کلائڈ نہ کر جائے, دوسرے اگر زیادہ ہوگی تو آپس میں چیزیں ٹکرائیں گی, تو فرکشن اینڈ دا فورس جو ہے اس کی اتنی زیادہ ڈپینڈنس نہیں رہے گی. ٹھیک ہے, ریڈیس کے لیے سوال اس طرح کا ہے, وائی جی از سیم ایوری ویئر. جی کی ویلیو ہر جگہ پہ سیم کیوں رہتی ہے؟ ہر جگہ سے مراد اب یہ نہیں آپ نے لینا کہ ارتھ سے باہر بھی ہے. ارتھ سے باہر نہیں ہوتی, جسٹ آپ کے سرفیس آف ارتھ پہ رہتی ہے. کیونکہ یہ گریویٹیشنل پول ہے نا, ارتھ کی گریوٹی ہے. ارتھ کی گریوٹی کیا ہے کہ وہ اپنی طرف چیزیں کھینچتی ہے. ایک تو آپ کے پاس 9.8 ہے, ٹھیک ہے, حالانکہ 9.8 نہیں ہوتی, 9.77 میٹر پر سیکنڈ اسکوئر ہوتی ہے. ٹھیک ہے,
9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है आपके पास वो एफ इज इक्वल टू एम जी के हिसाब से आती है, मैथ्स और उस पर डिवीजन करके। तो इसको ड्राइव भी किया हुआ है इस चैप्टर में। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू ऑफ जी इज सेम एवरीवेयर, इसका आंसर इस तरह हम देंगे। अच्छा, इसका हम इस तरह सवाल देखते हैं कि एक तो आपके पास स्पीड ऑफ लाइट, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रॉपर्टी ऑफ नेचर इटसेल्फ, ठीक है, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट होती हैं, इस वजह से चेंज नहीं होती। दूसरा जो आपने आंसर पेपर में लिखना है वो इस तरह लिखेंगे आप कि ये लोकेशन पे डिपेंड नहीं करती, टाइम पे डिपेंड नहीं करती। अभी आप वो अगर आपके पास अभी फ़िलहाल कॉपी या बुक है तो उसमें आप लिख लो, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। लोकेशन पर डिपेंड नहीं करती, टाइम पर डिपेंड नहीं करती, ऑब्जेक्ट जो है जो इनमें इन्वॉल्व हैं, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। तो ये इन सब में से किसी चीज़ पे भी डिपेंड नहीं करती, ठीक है, किसी चीज़ पे भी डिपेंड नहीं करती, इस वजह से ये होती है। देन उसके बाद है सवाल है कि एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर, कि ये वाला आपके पास फॉर्मूला है, ठीक है। ये जो सवाल ऊपर हमने यहाँ पे किया है वही चीज़ दोबारा हम रिपीट करेंगे। आर अगर हम एफ जो है वो 1/4 लिखेंगे, एफ 1/4, ये आप खुद करो, एफ हमने 1/4 लिखा है तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। जल्दी से इसको सॉल्व करो जल्दी, ताकि आपको पेपर में वो इतना टाइम ना लगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपने करना है कि अगर आर जो है वो हाफ लिखेंगे तो एफ कितना होगा, आर अगर हाफ लिखेंगे तो एफ कितना होगा। ये दो सवाल हैं, जल्दी से इसको करो। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास बनता है स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो हो गया, और फॉर्मूला भी हमने ड्राइव कर लिया, सबसे पहले हमने देख लिया, ठीक है, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी उसमें। देन ओके, अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या था। जो फोर्स है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, ठीक है, ऑनवर्ड फैक्टर्स डज द फोर्स डिपेंडेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहा हूँ। दूसरी है एफ इज इक्वल टू एम ना ले लेना कि मैस और एक्सलेरेशन पे एफ जो है किस पे डिपेंड करती है, ये आपके पास जस्ट आर पे डिपेंड करती है और किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि जो मैस है अर्थ का वो तो सेम रहता है, ऐसे ही है। दूसरा मैस उस पर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होती, लेकिन आर पे डिपेंड करती है। दूसरी बात किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती, एक तो मैस पे नहीं करती, एंड सेकंड है मीडियम ऑफ मैसेज या मीडियम बिटवीन द मैसेज, इन दो चीज़ों पे डिपेंड नहीं करती। फिर प्रूव वाला भी हो गया था हमारा। नेक्स्ट है डिफाइन एंड एक्सप्लेन ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, वो भी हमने देखा था। ये जो लिखा हुआ है डिफाइन यहाँ से इधर तक आ गया, एक्सप्लेन में आपने जस्ट इसका थोड़ा सा ये वाला बता देना है और एक ये चीज़ बता देनी है, ठीक है, और जी किसके इक्वल है ये बता देना है। फिर इसका जो फॉर्मूला है वो आपने लिख देना है, ये चीज़ होगी। उसके बाद है व्हाट रिप्रेजेंट फील्ड लाइंस, यही चीज़ यहाँ पे आ जाती है, ये मैं आपको बता देता हूँ कि जब इंक्रीज़ हो जाएंगी फील्ड लाइंस व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड द सेंटर, जब सेंटर की तरफ आएगा तो स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी। कब इंक्रीज़ होगी, जब जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर में आएगा, टुवर्ड्स द सेंटर, मूव्स टुवर्ड द सेंटर, एंड डिक्रीज व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स अवे फ्रॉम द सेंटर, जैसे जैसे चीज़ें दूर जाती जाती हैं। अब देखो एक ये चीज़ है, अब ये इसके पास आ रहा है, ठीक है, तो ये अपनी तरफ यहाँ पे एक ऐसी फोर्स आ जाएगी, मतलब कि उसको कशिश होगी उसके अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस आ जाती हैं, ठीक है, क्योंकि कशिश जो होती है वो उर्दू में बोलते हैं, और अट्रैक्टिव उस चीज़ के अट्रैक्ट करेगा और इंक्रीज़ हो जाती हैं। इसी तरह जब दूर जाती हैं चीज़ें तो उसमें डिक्रीज़ आने लग जाती है, ठीक है, डिक्रीज़ हो जाती है। देन क्वेश्चन नंबर 9 था हमारे पास, जो कि आपने खुद आंसर करना था, लिख लें हाउ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आर इक्विवेलेंट, यही चीज़ इसको या फिर ऐसे कह सकते हैं कि शो दैट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आर इक्विवेलेंट, इसको किसी भी तरह आपको दे सकते हैं। फिर फैक्टर्स आ जाते हैं कि जी स्मॉल जी जो है जिसकी वैल्यू 9.77 है, वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है। तो जी का फॉर्मूला होता है जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम आर स्क्वेयर, ठीक है, एम ओवर आर स्क्वेयर, ये होता है बाय फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के हिसाब से हमारे पास मैस और डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, लेकिन डज नॉट ऑन मैस ऑफ अदर बॉडी एक्सेप्ट अर्थ, जस्ट अर्थ के मैस पे डिपेंड करती है एंड आर के रेडियस, या कोई और प्लेनेट होगा ना
مطلب اگر ہم گریوٹی کی ویلیو نکال رہے ہیں مارس پہ، تو مارس کا جو میس آف اس کا میس آف مارس ہے وہ ڈفرینٹ ہوگا، ایسے ہی ہے، تو اس کی ویلیو اس حساب سے نکلے گی ہمارے پاس، ٹھیک ہے. اسی طرح ریڈیس پہ ہوگا، مارس جو ہے اس کا ریڈیس بھی کم ہے ارتھ سے، تو اس کی ویلیو بھی کم ہوگی، ایسے ہی ہے. تو اسی طرح ہمارے پاس آ جاتی ہے نیکسٹ کویشچن میں. اوکے، اس کو ہم ایک بار آپ دیکھ لیں. جب ہم دور جائیں گے تب جی کی ویلیو کم ہوتی جائے گی کیونکہ ریڈیس انکریز ہوتا جائے گا، اینڈ جب ہم پاس آئیں گے تب جی کی ویلیو انکریز ہو جائے گی. مطلب یہی تھا کہ اگر ہم اس حساب سے بھی اگر دیکھیں تو یہ چیز ہم نے یہاں پہ فالو کر لی ہے، ٹھیک ہے. جتنا دور جائے گا، جتنا زیادہ فاصلہ بڑھے گا، اتنی ویلیو کم ہوگی. تو آر جو ہے، آر کے ساتھ ایچ زیادہ ہوگا تو بھی ہوگی. اگر یہاں پہ آر ہمارے پاس کم ہو جاتا ہے، ایسا ہوگا نہیں لیکن اگر کم ہو جاتا ہے تو گریوٹی انکریز ہو جائے گی، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ ایک چیز تھی، جی از اونلی نوٹیسیبل ایٹ ویری لانگ ڈسٹینس. اس بات کی سمجھ آپ کو بعد میں آئے گی. ابھی یہ دیکھو گریویٹیشنل فیلڈ لائنس تھا، یہ ٹاپک پورا اسکپ کیا تھا، لیکن یہاں سے ادھر تک کچھ ایسا نہیں ہے. آؤٹ سائڈ دا اسفیئر اور ان سائڈ دا اسفیئر، اس میں جو مین بات ہے وہ آپ کو میں بتاتا ہوں. آؤٹ سائڈ دا اسفیئر میں آ جاتی ہے اسٹرینتھ آف گریویٹیشنل فیلڈ ریڈیوسز ایز موو فرام دا ارتھ. یہ وہی چیز آ جاتی ہے یہاں پہ. جی جو ہے، جی یار کیا تھا، جی جو ہے وہ جتنا دور جائے گا اس پہ ڈپینڈ کر رہی ہے نا، آر اسکیئر پہ. ایف اور جی سیم ہی اس میں آ رہی ہیں، تو اس پہ ڈپینڈ کر رہی ہے. جتنا زیادہ جی ہوگا اتنا آر کم ہو جائے گا. تو اگر آر زیادہ ہوگا تو یہ اور زیادہ کم ہو جائے گی، ٹھیک ہے. یہی چیز شو کر رہی تھی. ان سائڈ آئیں گے تو ان سائڈ جب آئیں گے تو آر کی ویلیو کم ہوگی اور یہ زیادہ ہو جائے گی. آؤٹ سائڈ جائیں گے تو اس کی یہ زیادہ ہوگی، سوری یہ کم ہو جائے گی نا ریڈیس، تو یہ بھی کم ہو جائے گا. تو اس طرح یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس میں. دین آپ کے پاس، اچھا آپ کے پاس ابھی کویشچن نمبر ٹوٹل 11 ہو گئے ہیں. مطلب اس کو اس طرح پوچھا جاتا ہے کہ ڈیفائن دا ٹرم یا واٹ آر دیز ٹرمز آؤٹ سائڈ دا اسفیئر، ان سائڈ دا اسفیئر، یا ایسے پوچھا جاتا ہے کہ what will be the gravitational field lines when it is outside the sphere or inside the sphere. اس طرح کا سوال آئے گا تو آپ نے یہ مین ریلیشن یہ ہے مین، ٹھیک ہے. ساتھ میں آپ نے یہ ڈائیگرام بنا دینی ہے، ایک بال ہے اور فورس یہاں پہ لگ رہی ہے اور جی کی ویلیو ڈکریز ہو رہی ہے، انکریز ہو رہی ہے، وہ ساری چیزیں آپ نے بتا دینی ہے. پھر تو مین چیز آپ نے یہ ریلیشن لکھنا ہے، تو آپ کو انشاءاللہ 3 کے 3 نمبر مل جائیں گے اس میں، ٹھیک ہے. پھر سیٹلائٹ اینڈ آربٹس والے میں جاتے ہیں. تو اس میں کویشچن 12 میں ہمارے پاس جو میں نے ٹوٹل 19 کویشچن بنائے تھے، آپ کو یہ پرووائڈ بھی ہو جائیں گے. آپ مجھے جی میل پہ کر سکتے ہیں یا انسٹا پہ. جسٹ اس ٹائم کیا کریں جس نے کوئی کام کرنا ہو، یہ اور غلط چیزیں وغیرہ چھوڑو یار. خیر نیکسٹ ہے ڈیفائن سیٹلائٹ، نیچرل سیٹلائٹ اور آرٹیفیشیل سیٹلائٹ کے بارے میں بتانا ہے. سیٹلائٹ کیا ہوتا ہے وہ چیز بتا دینی ہے. آربٹس اس میں آ جائیں گے. پھر ڈیفائن اس کو سیٹلائٹ کو کر کے پھر 2 ٹائپس میں آتے ہیں. ایک تو نیچرل ہے، جیسے ہمارا ارتھ کا مون ہے، اور ارتھ کا صرف ایک ہی ہے، لیکن جوپیٹر اور مارس وغیرہ کے 200+ ہیں. مونز کی بات کر رہا ہوں، نیچرل سیٹلائٹ. اور آرٹیفیشیل سیٹلائٹ کیا ہوتا ہے وہ بتا دینا ہے آپ نے. اس کے بعد یہ چیزیں آ جاتی ہیں جو میں نے ہائی لائٹ کی تھی یہاں پہ، مین چیزیں یہ یہاں سے یہاں تک. یہاں پہ یہ تھا نیسیسری کنڈیشنز فار لانچنگ سیٹلائٹ. واٹ آر نیسیسری کنڈیشنز، کیا ہو سکتی ہیں کوئی بھی. تو وہ چیزیں ہم نے یہاں پہ بتانی ہیں. کتنی ہیں اس میں؟ ایک تو آپ کے پاس آتے ہیں انیشیل ویلوسٹی میٹرز الاؤٹ. سب سے زیادہ انیشیل ویلوسٹی کرتی ہے. انیشیل ویلوسٹی کیسے کرتی ہے وہ بھی ایک علیحدہ سے لانگ شارٹ بن سکتا ہے، وہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. ایک تو اس کے بعد سرکولر آربٹ ہونا چاہیے، پھر ہائی آلٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، ٹینجنشیل ویلوسٹی ہونی چاہیے. دیکھو نا ایسے گھوم رہا ہے پھر یہاں سے ایسا اسکیپ آؤٹ ہوتا ہے. اوکے تو یہ چیزیں امپورٹنٹ تھیں. اور سیٹلائٹ کے لیے کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں اور کیا نہیں ریکوائرڈ وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. ایک اس کو انجن ریکوائرڈ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. ابھی تو وہ چیزیں دیکھ لیں جو کہ ریکوائرڈ ہے ہمارے پاس. جو چیزیں نہیں ریکوائرڈ وہ انجن ہوتا ہے. کیوں انجن ہوتا ہے؟ کیونکہ گریویٹیشنل پول جو ہے وہ اس کو اپنے اندر ہیلڈ کرتے رکھتی ہے، ٹھیک ہے. تو کس ٹائپس کے ہم بناتے ہیں، ڈفرینٹ پرپزز کے لیے ہوتا ہے، مشنس کے لیے ہوتا ہے. جیسے کمیونیکیشن سیٹلائٹ ہے، ویدر سیٹلائٹ ہے، نیویگیشن کے لیے، سب کے لیے علیحدہ علیحدہ استعمال کرتے ہیں ہم. اسی طرح
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बन जाता है वाई वी पुट सैटेलाइट इन ऑर्बिट। ये वाला आ जाता है इसके अंदर कि क्यों करते हैं हम। एक तो आपके पास अगर हम स्पीड लो रखेंगे तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, स्पीड ज़्यादा रखेंगे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या स्पीड उसको कैसे एडजस्ट करेंगे तो वो ठीक रहेगा। फिर उसके बाद आ जाती है लीस्ट एनर्जी, या जिसको हम वो कहते हैं, क्या नाम है उसका, यहाँ पे दिया हुआ था ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, अगर हम स्पीड ज़्यादा रखते हैं, ठीक है, तो वो ऐसे इसके अप आउट कर जाएगा, थोड़ा सा ऐसे घूमेगा, उसके बाद बाहर निकल जाएगा। अगर हम स्पीड कम रखेंगे तो वो ऐसे अंदर गिर जाएगा, ठीक है, लो स्पीड पे फॉल आउट हो जाएगा। लेकिन अगर हम स्पीड को एडजस्ट करेंगे तो वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता रहेगा। इसी तरह हमारे पास इस काम के लिए लीस्ट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, मतलब कि उतनी एनर्जी जितने में ये हो जाए। नेक्स्ट है ऑन व्हाट फैक्टर्स ऑर्बिटल वेलोसिटी डिपेंड्स करती है, किस चीज़ पे डिपेंड करती है, ठीक है, वो सारी चीज़ें इसमें बतानी आती हैं। नंबर 1 ये फॉर्मूला है, तो आपके पास यहाँ पे मैस है, इसको आप यूँ लिख सकते हो कि v इज इक्वल टू आपके पास डायरेक्ट रिलेशन है मैस के साथ, इधर m आ गया, ठीक है। एक तो मैस पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा जो है आपके पास रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस के ऊपर भी इस तरह अंडर रूट लिखो, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा है। तो इन दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहे हैं। मैस ज़्यादा करेंगे वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, इसको ज़्यादा करेंगे वेलोसिटी कम हो जाएगी, रेडियस कम करेंगे तो वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो आर की जगह हम आर प्लस एच अगर आल्टीट्यूड पे लेके जा रहे हैं तो ऑर्बिटल वेलोसिटी उस हिसाब से देखेंगे तो वो प्लस कर लेंगे वहाँ पे, ठीक है। ये मेन चीज़ें थी। उसके बाद इसको इस तरह भी लिखा जाता है डिफाइन एंड ड्राइव ऑर्बिटल वेलोसिटी, डिफाइन भी करना है और इसको एक्सप्लेन भी कर लेना है। तो ये सारी मेन 4 चीज़ें, 5 जो फॉर्मूला लिखने हैं ये लिख लेना। फिर ये था, बता दिया मैंने आपको। फिर व्हाट आर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। अच्छा, अभी ये 2 लॉन्ग हैं, मेन 2 लॉन्ग हैं आपके पूरी बुक में 2 लॉन्ग दिए गए हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इस चैप्टर के हैं, सॉरी, इन दो में से कोई एक आएगा अगर लॉन्ग में आता है तो। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या होते हैं, इसकी ये कितने होते हैं आपको बताता चलूँ कि 3 होते हैं, ठीक है। 120 डिग्री के एंगल बना के तीनों अर्थ के गिर्द चक्कर लगाते हैं और 24 आवर में ये करते हैं, तो उन सैटेलाइट्स को हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स बोलते हैं। एक तो ये आ गया। उसके बाद आपने ड्राइव करना है इसका रेडियस, हाइट और वेलोसिटी, ये तीनों चीज़ें यहाँ पे गिवन है, तो ये सारा आपने यहाँ से कर लेना है। फिर सेकंड लास्ट क्वेश्चन है जीपी। जीपी से मतलब आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, डिफाइन, एंड ये एक करना है आपने, क्योंकि ये बुक में ना, तो बुक में ये बनाओगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ये चीज़ आ गई। फिर इसको पूरे को ड्राइव करना है आपने, ठीक है, ड्राइव करके और इसको प्रूव कर देना है आपने, ठीक है। जस्ट इतना सा काम है, आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज़, सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट चैप्टर हम करते हैं